السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور تینوں ڈیولپمنٹس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر زیر بحث لائیں گے۔ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے حکم جاری کیا گیا کہ اسرائیل کو یہ حکم جاری کیا کہ رفح آپریشن جو ہے فوری طور پر اس کو روک دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کے پی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا کام کیا ہے۔ یہ تینوں ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مبشر بخاری صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں امداد سمرو صاحب اور جناب سلیم شیخ صاحب۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، بخاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، بڑا سٹرونگ ڈیسیشن ہے۔ 13-2 کی ریشو سے یہ ڈیسیشن آیا اور جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اب یہ تسلیم کر چکی ہے کہ غزہ میں جو ہے ایک تو ایگریشن ہو رہا ہے، دوسرا وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی فیصلے میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی، اور تیسرا وہاں پہ جو مصیبتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس مارچ میں اس پہ آئی سی جے نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ صورتحال وہاں پہ خراب ہو رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ پیٹیشنر تھا اس میں، اور اس پہ بڑا شاندار ڈیسیشن ہے۔ اس میں نمبر 1 اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جنگ بندی کے بعد 1 ماہ کے اندر رپورٹ کریں گے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہیں آپ ایکسیس دیں گے۔ اچھا، اس میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ یہ ایکسیس جلدی ملنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی وار کرائم ہوا ہے، کوئی جنگی جرائم وہاں پہ کمٹ کیے گئے ہیں، ان کی ایویڈنس ختم ہو جائے تو ان کے انویسٹیگیٹرز اپنی طرف سے رپورٹ دیں گے۔ تیسرا ہم کہ وہاں پہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ کام کرنے والوں کو امیڈیٹ ایکسیس دیا جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غزہ سے جو لوگوں کا انخلاء ہوا ہے وہ تقریباً یہ پچھلے 20 دن میں 9 لاکھ لوگوں کا ہوا ہے۔ اب 9 لاکھ لوگ جب ڈسپلیس ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہیں خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد شیلٹر کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، خواتین کے اپنے مسائل ہیں، اور یہ سارے مسائل وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس چیز کا نوٹ بھی لیا ہے اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ دنیا کو انہوں نے دوبارہ باور کرایا کہ اگر ہم نے اس وقت یہ کام نہ کیا، یعنی وہاں پہ نمبر 1 جنگ بندی، نمبر 2 وہاں پہ اگر کوئی وار کرائم ہوئے ہیں اور اسرائیل فوری طور پہ واپس جائے، اور تیسرا یہ کہ اگر ہم نے اسسٹنس نہ دی تو صورتحال زیادہ خراب ہو سکتے ہیں انسانی بنیادوں پہ۔ سو ایک بڑا شاندار ڈیسیشن ہے۔ فلسطین نے اسے ویلکم کیا ہے، آف کورس کرنا، اور ہم بھی ویلکم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بڑا شاندار ڈیسیشن ہے۔ اسرائیل کے ریئیکشن کا ابھی انتظار ہے، چونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک کچھ لمحے پہلے تک تو اسرائیل کی جانب سے ریئیکشن نہیں آیا اس پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے بٹ صاحب، جب اب اسرائیل کو یا تو یہ کرنا ہوگا یا پھر وہ عالمی دنیا سے کٹ کے رہے گا، اس کے پاس تیسری آپشن کوئی نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں کہ فیصلے جو بھی ہوں، جو طاقتور ہوتا ہے سمرو صاحب، وہ اپنی طاقت کے زور پر ان فیصلوں کو رون دیتا ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور جتنا ظلم پچھلے کچھ عرصے میں غزہ میں کیا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، پاکستان میں ہوئے، انگلینڈ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، پورے یورپ میں مظاہرے ہوئے، لیکن اسرائیل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس فیصلے کو وہ ہر صورت میں مانا جائے گا، اس پر اسے ماننا پڑے گا۔ اب یہ تو عالمی جو طاقتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اسرائیل اگر اس فیصلے کو نہیں مانتا تو عمل کروائیں۔ عالمی عدالت انصاف کے پاس میرا نہیں خیال کہ اپنے پاس کوئی ایسا میکینزم ہوگا، کوئی ایسی فورس ہوگی کہ عمل کروائے، تو عالمی اداروں کو اور ایون عالمی طاقتوں کو اور ایون اقوام متحدہ کو چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں انہوں نے صرف جنگ بندی کا نہیں کہا، انہوں نے 2 ملکوں کی لڑائی کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ دفاع کا حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نسل کشی کریں۔ تو انہوں نے اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم بھی قرار دے دیا، یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا جینوسائیڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ دفاع تو آپ مطلب ایک ملک اپنا دفاع تو کر سکتا ہے، اس کو رائٹ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے مارنا، ہسپتالوں پر بمباری کرنا، اور اقوام متحدہ کی جو وہاں پر مشن جاتے ہیں امداد کے لیے ان کے اوپر حملہ کرنا، وہ جو خوراک پہنچانے جاتے ہیں ان کو مار دینا، اقوام متحدہ کے دفاتر پر حملے کرنا، تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا یہ فیصلہ ہے۔ اور آہستہ آہستہ دنیا میں جتنے ممالک تھے
جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوئی. پہلے امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا تھا، اب اس میں امریکہ کے پاس ویٹو کرنے کا اخلاقی کوئی جواز نہیں تھا، تو وہ ایبسٹین کر گیا، موجود ہی نہیں تھا. تو اسرائیل جو ہے وہ جتنا ظلم کر سکتا تھا اس نے کر لیا ہے. اب اس کے آگے ظاہر ہے پھر اپنا ریئیکشن ہے نا دنیا کا جو اس کے سامنے آنا ہے. تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو اسرائیل کے اپنے حق میں بھی یہی ہوگا کہ اس کو وہ تسلیم کرے، اور وہ تسلیم اس کو کرنا پڑے گا. اس میں ایک بات کا اضافہ میں اگر کروں، یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یو ایس ایبسٹین کر گیا، لیکن اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی جنگ بندی کے حق میں ہے. جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس آئے تو اسرائیل کے پاس اگر دیکھا جائے تو ایک پرسیپشن ہے دنیا میں کہ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے یو ایس کی جانب سے ہے. جب سب سے بڑی سپورٹ ہی اسرائیل کی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس فیصلے کو سپورٹ کرے گا اور جنگ بندی کے لیے ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈالے، دباؤ اپنا ڈالے. اثر استعمال کرے. آگے صدارتی انتخابات ہیں، امریکی انتظامیہ کے لیے بڑا پریشر ہوگا اس کا. دیکھیں نا آگے انتخابات آ رہے ہیں، اور اس میں تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے سے اگر اسرائیل نہیں مانے گا تو امریکہ کو اس کو سپورٹ کرے گا. مجھے کھلم کھلا سپورٹ تو اب نہیں کر سکتا. نہیں، کھلم کھلا سپورٹ تو ظاہر ہے کہ اب میرا خیال جو حالات بن گئے ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے بھی پریشر ضرور ڈیولپ ہوگا کہ جس طرح سے وہاں پر ظلم کیا گیا اور جو جبر وہاں پر کیا گیا ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ابھی مجھے جو ہے ایکچولی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو میں بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کو اسی موضوع پر ہم دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से आने वाले फैसले की। शेख साहब, ये जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है, ये अब इसके जो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसके क्या मजीद असरात मुरतब हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, इसके जो असरात मुरतब हो सकते हैं कि जो फ़लस्तीन की रियासत है, एक तो वो तस्लीम होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अब जो आलमी अदालत ने एक फ़ैसला दिया है और जिसको सारी कुव्वतें मानती हैं, और ख़ास तौर पर वो बड़े जो समझते हैं कि हमारा स्टेक इसके ऊपर है और ये अगर कोई फ़ैसला देती है तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और बात ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो तमाम बड़ों का नुकसान होगा, और लिहाजा मेरा अब ये ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो असेस देने का कहा गया है कि असेस दी जाए, जो वर्कर हैं उनको देखा जाए, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो तहकीकात हैं उसमें भी जो है वो मज़ीद मावनत करे, और जो साथ में कहा गया था कि इसराइल किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाले। लिहाजा अब इसको मानना पड़ेगा। अगर इसराइल अगर किसी किस्म की रुकावट डालेगा तहकीकात में तो मुश्किल आएगी। तो सूरत हाल ये है कि अब एक तो फ़लस्तीन की रियासत तस्लीम भी हो जाएगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कुछ ममालिक ने कल फ़लस्तीन की रियासत को शजी तस्लीम भी किया है। बिल्कुल जी, दो तो तीन ये ममालिक स्टेप तस्लीम आहिस्ता किया है। आहिस्ता दो तीन ममालिक। और ये पहला जो है वो उन्होंने पत्थर फाउंडेशन स्टोन जिसे हम कहते हैं वो रख दिया है, और जो फैसला आया है उसके बाद मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ये रेजोल्यूशन की तरफ ये मसला जाएगा। फ़लस्तीन की रियासत का क़याम है अपनी जगह पे, उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेरा ख्याल है कि अब इस फैसले के बाद और वो तीन ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद अब ये ओपन हो जाएगा एक गेट, जिसके नतीजे में दूसरे ममालिक भी तस्लीम करना शुरू कर देंगे। और जब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया गया तो फिर शायद ये तनाज़ा जो है उसकी शिद्दत भी कम हो जाए, और मैटर फिर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर रिजॉल्व होना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि ताकत का इस्तेमाल, जो बदतरीन ताकत का इस्तेमाल इसराइल कर रहा है, अब उसके पास शायद ये ऑप्शन ना रहे। शेख साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, मैं ये समझता हूँ कि अब ताकत का इस्तेमाल जो है ना वो मुमकिन नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो फिर आइंदा कभी और इस किस्म का वाक़या हुआ और किसी बड़े मुल्क के साथ हो गया, और फिर यही आलमी अदालत अगर लगी और फिर वो फैसला दे गई तो फिर दूसरे जो है ना वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब इसराइल के पास इस फैसले को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं, और आपके ख्याल में अब यहाँ से फ़लस्तीन की रियासत जो है उसका रास्ता निकल सकता है कि बतौर रियासत उसको तस्लीम कर लिए चले। अल्लाह करे कि जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म हो रहा है वो जुल्म ख़त्म हो और इंसानियत जो है वो अपना रास्ता निकाल सके। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की जाने आते हैं। शाह साहब, आज पंजाब हुकूमत ने एक फैसला किया, और फैसला ये किया है कि जो बानी पीटीआई हैं और जो पीटीआई के रहनुमा हैं
जिस तरह से वो एंटी स्टेट बयानियाँ बना रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करने का वो उन्होंने फैसला किया है। और उसके लिए अब ये जो बताया जा रहा है वो ये है कि कोई शायद फॉर्मली एक इस्तगासा जो है वो दायर किया जाएगा। इस हवाले से आपके क्या समझते हैं, ये राइट सिम्त पे एक कदम है? देखिए, पंजाब हुकूमत का जो है वो हक है कि जब वो महसूस करे कि कहीं पे एंटी स्टेट बयानिया बनाया जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ वो कोई अगर कार्रवाई करनी चाहती है तो देखिए, माजी में तो ये होता रहा कि इल्ज़ामात लगते रहे कि जी एग्रेशन हो रहा है और क्रश करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सेन डिसीजन है कि आप लीगल फ्रंट के ऊपर जाके लड़ें और अदालतों में इन मामलात को डिस्कस करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली, माफ़ी के साथ भट्ट साहब मैं अर्ज़ करूँगा, एक बड़ा बिल जो आया जिसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, मैंने पूरा बिल पढ़ा है। हाँ, उसकी एक दो शिकों पे एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन बिल मेरे ज़ाती नज़र में वो था जिसकी हम सब ऑफ द कैमरा निजी महफिलों में गुफ्तगू करते रहे। हाँ जी, डेफेमेशन लॉ होना चाहिए, डेफेमेशन लॉ की बात ठीक कर रहे है। हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लॉज ना होने के नतीजे में, या जो ऑर्डिनेंस था वो भी इनफेक्टिव था, उसको जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो नतीजा क्या हुआ। हमारे यहाँ वही जो मैं हमेशा एक 3 लफ्ज़ों का डिक्शन यूज़ करता हूँ, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा का एक कल्चर जो है वो डेवलप हो गया और उसके नतीजे में जो है वो कौम को मिसलीड किया जाता है। हम एक सेंटिमेंटल कौम है, जज्बाती कौम है, हम किसी भी झूठ को अगर सच समझें फिर उसकी खातिर हम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, माफ़ी के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो ऐसे मौके पे जब हम ग्रिप हो चुके हैं झूठ के और सच के दरमियान कहीं पे, तो हमें सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। अब इससे पहले क्या एटीट्यूड होता था कि ओके, अगर किसी ने रियासत मुखालफ बयानिया दिया है उसको कर दो, लेकिन अब जो मेरा ख्याल है बड़ी इसको फिलोसॉफिकल डिसीजन लिया है ये कि कोर्ट में ले जाए, वहाँ पे डिबेट हो, डिबेट रिपोर्ट भी होगी डेफिनेटली, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अगर रियासत मुखालफ बयानिया है तो फिर जो रियासत मुखालफ बयानिया की सज़ाएं हैं कानून के मुताबिक वो दी जानी चाहिए। वैसे बाय द वे भट्ट साहब, मैं तो अभी तक हुकूमत से मुझे शिकायत है, वो आर्टिकल 6 का इतलाक करना था प्राइम मिनिस्टर साहब ने सूरी साहब के ऊपर, अभी तक ना पुरानी कोalition में से किसी ने कुछ किया, ना मौजूदा हुकूमत में से। तो जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये बड़ा वाइज डिसीजन है और ये उस तासर को डिस्पेल करेगा कि आप हर चीज़ जो है वो बज़ौरे बाजू बज़ौरे ताकत क्रश कर रहे हैं। ये एक अच्छा एक कदम है, जाइए कोर्ट में, अगर ये जा रहे हैं बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। अच्छा समरू साहब, बुखारी साहब ने ना इस कानून का हवाला दिया है डेफेमेशन लॉ का, और उस बिल को बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई, हर सतह के ऊपर मुखालफत जो है उनकी हुई है उस बिल की। जबकि मैं भी, ये बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने उस बिल को पढ़ा है और मुझे उस बिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। एक आधी चीज़ में शायद कुछ बेहतरी की गुंजाइश शायद मौजूद हो, वो भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर अपनी हतमी राय नहीं दे सकता। अदरवाइज़ मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि अदरवाइज़ वो बिल जो है ना, वो पाकिस्तान की मेरी नज़र में सियासत, माशरत और मईशत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इस पर टेक क्या है? देखिए, जो प्रोपेगेंडा है, झूठी खबर है, जाली खबर, अपना उसके अलावा लोगों की पगड़ियाँ उछालना, इसकी तो किसी मुआशरे में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग इल्ज़ाम लगाकर और दंदनाते फिर रहे होते हैं, और जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है वो बेचारा सफाइयाँ देते देते थक जाते हैं और सोसाइटी एतबार नहीं करती और वो मोतबर बन जाता है। एक तो इस सिलसिले को रोकने के लिए जितनी भी जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल होना चाहिए, नई कानून साजी की ज़रूरत है तो वो भी होनी चाहिए। जहाँ तक जो मुबशर साहब ने एक बात की ना कि वो उसके अंदर कोई 2-3 चीज़ें ये कह रहे हैं कि उस काबिल एतराज़ हैं जिनको बेहतर किया जा सकता था, तो कानून बेहतर वही होता है जो कम अज़ कम मुतनाज़ा हो, जिसके ऊपर किसी किस्म का तनाज़ा ना खड़ा हो। तो अगर उसमें कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनको एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके साथ बैठकर उसको मज़ीद फाइन ट्यून करें, मज़ीद बेहतर करें। ये तो आप किसी को इजाज़त नहीं दे सकते
کہ وہ صرف صحافت کی آزادی کی آڑ میں یا اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرے. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. جو دوسرا معاملہ آپ نے جو پہلے جی وہ جو پنجاب تھا، حکومت عظمت کا جو بخاری صاحب فیصلہ نے ہے. پریس کانفرنس کی ہے، دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں. عدالت کا فیصلہ تھا، جو عدالت ان کا مقدمہ سن رہی ہے، کہ عدالت کے اندر وہ پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. کیونکہ ایک فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی آواز دبانے کے لیے دیا گیا تھا، ایک عدالت نے دیا تھا کہ جی وہ تو کیونکہ مجرم ہے لہذا ان کا نام بھی نہیں چلے گا، تصویر بھی نہیں چلے گی، وہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو وہ فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، یعنی عدالت کا ایک آرڈر ہے اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا. وہ روزانہ وہاں پر بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے ہیں، آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں، اور وہ ظاہر اس وجہ سے کیونکہ جو سختی سے عمل درآمد قوانین پر یا فیصلوں پر اس طرح نہیں ہو رہا، ان کی طرف بہت زیادہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، مجموعی طور پر انتظامیہ ہو یا جتنے بھی جو بھی صورتحال ہے اس میں. اب آپ دیکھیں قاسم سوری یہ جو 7 اپریل کی بات کر رہے ہیں مرشد، اچھا اب 3 اپریل کی اور 7 اپریل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. جی اس میں اس کا اعتراف آ گیا ہوا ہے کہ 9 اپریل کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے ایک نہیں کئی انٹرویوز دیے. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی اسد کیسر 2 گھنٹے تحریک عدم اعتماد کو روک دیتے، تاریخ تبدیل ہو جاتی، یعنی 9 سے 10 ہو جاتی، تو پھر تحریک عدم اعتماد ہم نے پیش ہی نہیں ہونے دینی تھی. اور انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے تھے. تو آرٹیکل 6 جو ہے اس میں وہ صرف آئین توڑنے والے پر نہیں لگتا، پروسیس روکنے والے پہ بھی لگتا مشاورت مشورہ دینے والے پر، تعاون کرنے والے پر اور عمل کرنے والے پر. وہ تو پورا کا پورا ایک نیکسس ہوتا ہے نا. تو اس میں بانی پی ٹی آئی بھی آتے ہیں، اس میں جو کیونکہ پارلیمنٹ کی کارروائی ہے تو اس پہ مجھے میرا نہیں میرا خیال یہ جو کارروائی آج پنجاب حکومت نے جس کا اعلان کیا قانونی کارروائی کا، یہ آرٹیکل 6 سے متعلقہ نہیں ہے. میں جو ہم اس سے ہٹ کے بات کر رہے نہیں ہیں. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، میں اگر اس کے اوپر کارروائی ہوتی نا تو پھر آج یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نوبت نہ آتی، کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ اس کو ذرا مشاورت کر کے اپنے قانونی ماہرین سے، آئین سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی کہ اگر آئین توڑا گیا ہے، اسمبلی ایسے تحریک عدم اعتماد ثابت ہو چکی ہے، اس کے اوپر رولنگ دے کر اور اسمبلی توڑنا، اس میں عارف علوی صاحب بھی ملوث ہیں، اس میں بانی پی ٹی آئی بھی ملوث ہیں، اس میں کئی اور لوگ ملوث ہیں. تو اگر اس پر ایکشن لیا جاتا، پی ڈی ایم کی حکومت جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بنتے ہوئی کوئی کارروائی کی ہوتی تو شاید پھر 9 مئی بھی نہ ہوتا اور بہت کچھ نہ ہوتا جو کچھ آج ہو رہا ہے. لیکن وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ کہ وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا، مگر شیخ صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ کارروائی کرنے کا، پہلے یہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، یہاں پر ہم پروگرام کر رہے تھے، بہت سارے سینئر صحافی اکثر یہ بات کرتے ہیں، کل کے ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سیاسی مفاہمت بہت زیادہ ضروری ہے، سیاسی مفاہمت بہت زیادہ ضروری ہے. اب جو آج پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد سیاسی مفاہمت کے آپ کو کتنے امکانات لگتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی مفاہمت جو ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کرنا چاہ رہا ہو، لیکن یہاں صورتحال جو میں نے اب تک دیکھی ہے، آبزرو کی ہے، اس میں جو ہے نا وہ مفاہمت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اور پھر مفاہمت جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے مفاہمت کسی اور سے کرنی ہے. ظاہر ہے اگر ایک سیاسی نظام میں آپ رہ رہے ہیں تو پھر اسی سیاسی سیٹ اپ میں رہ کے جو ہے نا وہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اور کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ آیا ہے کہ اگر سیاسی مفاہمت کی بات کرنی ہے تو پھر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھا جائے، پھر ہم اس کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں. اور اب یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے آج آیا ہے، کابینہ میں نے جو منظوری دی گئی ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ بنانے والوں کے خلاف، خصوصاً جو ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے، قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کوششیں ہو گئیں، سارے سیاستدانوں نے کوششیں کر لیں کہ آئیں بیٹھ کر جو ہے وہ ملک کو آگے کی طرف لے کر جائیں، سیاسی طور پر آگے لے کر جائیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بانی پی ٹی آئی کہیں کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں میاں محمد نواز شریف بھی جو ہے وہ جیل میں رہے، شہباز شریف بھی جیل میں رہے، ان کی فیملیز جیل میں رہی، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں رہی، لیکن انہوں نے کبھی یہ بات تو نہیں کی کہ اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں. لیکن یہاں تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو لہذا اب جو یہ بل آیا ہے یا جو آج کابینہ نے منظوری دی ہے، یہ مجبوری میں دی ہے، مجبور کہ ہم نے جو کام کرنا ہے. اب
بانی پی ٹی اے کے خلاف جو نفرت انگیز بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان کی پوری پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ بھی نفرت انگیز بیانیہ بنا رہی ہے خاص طور پہ ریاستی اداروں کے خلاف، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کارروائی ہوگی تو پھر شاید ملک جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف جائے. نہیں تو ابھی دیکھیں نا ہمارا جو ہے معاشی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی یو اے ای جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کمٹمنٹ لے کر آتے ہیں، لیکن جب کمٹمنٹ لے کر آتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات شروع کر دی جاتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ پھر معاشی حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہ جائیں، وہ اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو ہے پی ٹی آئی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ انوکھی ہے، نرالی ہے. اب وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. میں خیر اس پہ نہیں جا رہا کہ وہ بجٹ کا حجم کیا ہے، وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ وفاق سے پہلے اب ایک صوبہ اپنا بجٹ پیش کر دے. آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ایسا صحافت کرتے ہوئے؟ بٹ صاحب بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جب صوبے بعد میں پیش کرتے ہیں بجٹ تو اس کی ایک منطق ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور وہ منطق یہ ہوتی ہے کہ جب وفاق اپنا بجٹ پیش کرے گا تو اس کے محصولات کیا ہوں گے، صوبوں نے کیا پے کرنا ہے، صوبوں کو کیا ملے گا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ فیڈرل بجٹ میں آتا ہے. جس کے بعد وفاق جو ہے بجٹ تو آلریڈی تیار ہوتا ہے، لیکن وہ پھر فائن ٹیون کرتا ہے اس کی روشنی میں اپنے محصولات کو اور اپنے اخراجات کو، اور پھر وہ جو وفاق کو پے کرنا ہوتا ہے، جو وفاق سے وصول کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ بجٹ کو فائنل شیپ دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ بعد میں بجٹ آتے ہیں. ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے سیاسی مفاہمت کی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں آپ کی بھی رہی ہیں، ہم سب کی رہی ہیں. میں نے تو ہمیشہ کوئی آخری 5-6 ملاقاتوں میں ایک ہی سوال کیا کہ جناب آپ پولیٹیکل فورسز سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو این آر او دے دیتے ہیں. لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جب سے مطلب پچھلے آپ 2000 سے آنورڈ چلنا شروع ہو جائے، تو جہاں جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے، جنہیں وہ برے ناموں سے پکارا کرتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی. ان کے پھر حکومت میں بھی وہ جماعتیں شامل رہی جو ایک وقت میں ہدف تنقید ہوا کرتی تھی، اور کہتے زندگی بھر میں نے یہ بھی نہ رکھوں، ان سے یہ نہ کروں، اور وہ سب کے ساتھ انہوں نے وہ کیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہوگی کہ دیکھیے ایک جو بالکل وہ مزاحمتی پالیٹکس والا جو ایلیمنٹ انہوں نے دیا ہے نا، وہ اس کو اب گورننس میں بھی لے آئے ہیں. جو سی ایم کے پی ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے بیانات جب سے فیصل کریم کنڈی گورنر بنے ہیں، اس سے پہلے بیانات اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو انہوں نے کے پی ہاؤس سے کمرہ بند کروایا، واگزار کروایا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے باوجود فیصل کریم کنڈی صاحب اچھے میسیج دے رہے ہیں کہ میں جانے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کھانا کھا لیں، لیکن وہ نہیں. آج کا جو بیان ہے کہ مجھے پتہ ہے بجلی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے، بٹن کیسے دبتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اسی میں. اور ساتھ میں ہی آج جو ایڈمنسٹریٹو کنفلکٹ انہوں نے پیدا کی، وہ کی ہے یہ بجٹ دے کے. یعنی وہ مفاہمت اب یہ ان معاملات میں بھی نہیں چاہتے. اچھا مزے کی بات یہ کہ 100 ارب روپے پلس کا سرپلس کا بجٹ دے رہے ہیں وہ ایسی صورتحال میں جب ان کے وہاں پہ شکایات آ رہی ہیں کہ جی سیلریز بھی ریگولر نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کو نہیں. اچھا بڑی چالاکی کی ہے انہوں نے. ایک چھوٹی سی میں تھوڑا سا گو تھرو جب کیا کہ آفتاب عالم صاحب جو ان کے منسٹر ہیں فائنینس، انہوں نے کہا جی ہمارا تقریباً 250 ارب بنتا ہے وفاق کے ذمہ ہر سال، لیکن ہر سال ہمیں کم ملتا ہے، تو ہم نے وہ جو کم اماؤنٹ ملتی ہے اتنی ہی مد نظر رکھ کے بجٹ بنا لیا، اور پھر بھی 100 ارب روپے سرپلس کا بجٹ ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب انہوں نے جگلری کی ہے. بہرحال یہ انہوں نے ایک کھلا میسج آپ کو اگین دیا ہے کہ وہ سیاسی تو معاملات اپنے جگہ پہ ہیں، ملکی معاملات میں اب جو یہ ریونیو جنریشن کلیکشن یہ ایک ملکی معاملہ ہے، اس میں تمام اکائیوں کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے. انہوں نے آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ نہیں، اس معاملے میں بھی ہم آپ سے جو ہے نا وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو دس از انفارچونیٹ. اور اگین ہم تو یہی کہیں گے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے
وہ گفتگو میں ہوتا ہے, مفاہمت میں ہوتا ہے, مل کے بیٹھنے میں جب آپ ڈسکس کریں, کنٹروورسیز کو بھی آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. اگین ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی کچھ اس طرف بھی سوچئے, بڑی لڑائی کھیلی. امداد سمرو صاحب, آپ ویسے بھی, میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں, آپ بھی مفاہمت کے حق میں بہت زیادہ آپ کا ایک جھکاؤ ہے اس طرف. اب یہ جو رویہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے سارا منظرنامہ بخاری صاحب نے پیش کیا, اس رویے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں مفاہمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں مفاہمت کے حق میں ہوں. جو سلیم شیخ صاحب نے پہلے بات کی نا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مفاہمت ہوتی ہے, ابھی بخاری صاحب نے ایک بات کی کہ وہ مزاحمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ مزاحمت نہیں, تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مزاحمت تو پازیٹیو ہوتی ہے, مزاحمت آپ اپنے حق کے لیے کرتے ہیں. مزاحمت ریزسٹنس جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہوتی سیاست میں. یہ تصادم ہے, کانفلکٹ, یہ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک اعلان کر دینا کہ جی میں پورے صوبے کو بجلی مفت میں دوں گا, آپ میرے پیسے کاٹ لو. اچھا جی دے دیا جناب, آپ کو ہم نے کہہ دیا کہ جی آپ ایٹ سورس ڈیٹیکٹ کر دیے اپنے پیسے جو بجلی کے بنتے ہیں, آپ پورے صوبے کو مفت میں بجلی دے دیں. علاج کہاں سے دیں گے لوگوں کو, اسکول کہاں سے دیں گے لوگوں کو, سڑک کہاں سے دیں گے لوگوں کو؟ یہ سارا کا سارا صرف اور صرف تصادم, اور تصادم کے علاوہ میڈیا میں رہنے, جو وہ ہے نا ان کا جو یہ حربے ہیں یہ جو استعمال کر پلینگ ود دا گیلری. جی ہاں, کہ ہم چھائے رہے. اب اس میں صوبہ تباہ ہو رہا ہے. جو کچھ کے پی کے کا انہوں نے حشر کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال میں, مطلب لوگ وہاں سے, ہمیں بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی لوگ کسی اور صوبے میں جاتے ہیں, پاکستان ہے سب کا برابر کہا کہ ہر شہری کا, لیکن اگر میرے پاس میرے گھر میں سہولت ہوگی تو میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. مجھے اگر لاہور میں فیسلٹی مل رہی ہے تو مجھے کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, تو وہاں بیچارے لوگ کوئی چھوٹا موٹا علاج بھی کروانا ہو نا, وہ کبھی کراچی جاتے ہیں, پنڈی آتے ہیں, لاہور آتے ہیں, آئیں 100 بار آئیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو حکمران بیٹھے ہوئے وہ صرف یہ کر رہے ہیں, اپنا اس طرح کے اپنا حربے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بجٹ پیش کرنے کا حربہ بھی اسی لیے انہوں نے استعمال کیا پہلے, اور دوسرا انڈر پریشر لانا. میں یہ سمجھا تھا, آپس کی بات ہے, میں یہ سمجھا تھا کہ شاید انہوں نے 100% تنخواہیں بڑھا دینی ہے, کہ اگر میں 100% تنخواہیں پہلے بڑھاؤں گا تو وفاق مجبور ہو جائے گا. ایسا بھی کچھ نہیں کیا. میں سمجھا تھا کہ انہوں نے سوشل سیکٹر میں بہت بڑے انقلابی اعلانات کر دینے, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. کیا تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پہلے بجٹ پیش کر. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ شیخ صاحب یہ وفاق کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں؟ بالکل, بات تو وہی ہے کہ تصادم چاہتے ہیں. آج جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جناب اگر آپ نمبر گیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تو نمبر گیم آپ پوری نہیں کر سکتے, کیونکہ جو وفاقی محاصل ہیں جب تک وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تو تب تک آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے آنے ہیں اور میں نے کون سے شعبے کو کتنے پیسے دے کے جو ہے اپنے صوبے کو کس طرح چلانا ہے, روڈ سیکٹر میں کیا دینا ہے, ایجوکیشن کو کیا دینا ہے, ہیلتھ کو کیا دینا ہے, اپنی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرنا ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ وفاق کے محاصر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور پھر آج انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ شاید کوئی ایک عام بندہ بھی اگر وہ سنے تو وہ سوچے کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کیسے کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں ایسے پروجیکٹ ہیں کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہ وفاق لے کر آ سکتا ہے, کوئی صوبہ نہیں لے کر آ سکتا. اگر کوئی صوبہ لے کر آتا تو پھر سارے جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے صوبے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے. بلوچستان کہتا ہے کہ میرے پاس لا سکتے ہیں, لیکن سورن گارنٹی وفاق دیتا ہے. گارنٹی دے گا تو وفاق کی گارنٹی کے بغیر کیسے لا سکتے ہیں؟ وہی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لے کر آ سکتے ہیں. جب آپ وفاق سے تصادم چاہ رہے ہیں تو پھر وفاق کیسے آپ کی گارنٹی دے کے کہے گا کہ جی ہم آپ کو. بخاری صاحب یہ دیکھیں اس وقت ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ہمارے وہ چیزیں یعنی جو مذاکرات ہیں وہ کسی نتیجے پر, حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. اس کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیں, اور پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ایک بار خط بھی لکھا ہے, شاید 2 بار لکھا خط. ایک بار خط لکھا, ایک بار مظاہرہ کروایا, ایک دفعہ مظاہرہ کرایا. اب یہ ٹیلی فون جو ہے وہ جی وہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی, چیزیں سامنے آئی تھی, لیک ہوئی تھی وہ بھی. اب ایسی صورتحال میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, ایسی صورتحال میں بھی یہ اپنا بجٹ دے کر
اور کیا IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں اس کی شرائط ہوں گی، ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ یقیناً 200% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جب وہ شرائط ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ صرف ایک حکومت سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی وفاقی سے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے تمام جو صوبائی اکائیاں ہیں ان کے بہاف پہ فیڈرل گورنمنٹ بات کر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ نے بجٹ دے دیا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو IMF کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں پیکج پہ جو ان کی شرائط ہوں گی اس کے تحت ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جب فائنل ہوگا تو آپ پنجاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا، سندھ میں بھی نظر آئے گا، بلوچستان میں بھی نظر آئے گا کہ وہ جو اپنے اسپیشلی ریونیو کے حوالے سے، پھر کوئی سبسڈیز کے حوالے سے وہ اپنی اپنی پالیسیز دیں گے جو کہ میچ کریں گی ان شرائط سے جو IMF کے ساتھ آپ کی ڈیل میں شامل ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ پہلے بجٹ پیش کیا، اس میں انہوں نے یقینی طور پہ ابھی چونکہ بجٹ ہم نے پڑھا نہیں بغور، لیکن یقین کیجئے گا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ ان شرائط کو جو ہم کر چکے ہیں آلریڈی ڈیل، ان شرائط کو وائلیٹ کیا ہوگا، یہ میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں۔ چونکہ چلیے اس کو وہ تصادم کہہ رہے ہیں، میں چونکہ سافٹ ورڈ استعمال کرنے کا عادی ہوں، وہ اس کو ہائپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دیکھیے ایک تاثر وہ یہ دے رہے ہیں، یہ میں بڑی سنجیدہ سی بات کر رہا ہوں کہ اوکے وی آر ناٹ کنسرنڈ ود فیڈرل گورنمنٹ، اور دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیڈرل گورنمنٹ، ہم شاید ان کے زیر اثر بھی نہیں ہیں، اور حالانکہ ڈیفنس کے معاملات میں، فارن افیئرس کے معاملات میں، کرنسی کے معاملات میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہی زیر اثر ہیں 18ویں ترمیم کے بعد بھی، پھر بھی وہ یہ میسج دے رہے ہیں۔ اب یہ IMF سے ہٹ کے آپ اگر دیکھیں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ، دبئی کی انویسٹمنٹ $10 بلین کی، ایرانین پریزیڈنٹ شہید جو تھے وہ کر گئے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ $8 بلین کی۔ اب جب فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، فورن انویسٹر کب انٹرسٹڈ ہوتا ہے؟ جب آپ کے ہاں سٹیبلٹی ہوتی ہے پولیٹیکل۔ اب آپ یہ کیوس کا میسج دے کے ان کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں، تو آپ کا جو ہنچ ہے نا بٹ صاحب کہ جب بھی یہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے، وہاں وہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو، ہاں وہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ہو، ہاں وہ کسی اور ڈگنیٹری نے آنا اور پہلے آپ کچھ کر لیں، تو وہ سیبوٹاج کرنے والی بات ہی ہے۔ یہ سخت امداد سوبرو صاحب، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات $25 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کی وجہ سے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ روٹی بھی سستی ہے، اس وقت جو سونا ہے وہ بھی سستا ہو گیا ہے، یعنی عام آدمی کی ضرورت روٹی اور امیر آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے سونا رکھنا، دونوں جو ہیں چیزیں 392 روپے کلو ہے جی وہ سستا ہو گیا۔ اسی طرح جو گھی ہے وہ سستا ہو گیا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح سے بجٹ پیش کرنا، کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہر چیز کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اپنی ذات کے اسیر ہے۔ اچھا، اب اگر وہ اپنی ذات کے اسیر ہیں، میرا سوال جو ایکچولی ہے وہ یہ ہے تو ان کا حل کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے، جس قانون کو راستہ دیں اور قانون راستہ اپنائے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا اس میں ایک بھی بات کوئی غلط نہیں ہے۔ مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں روزانہ، خود ہی اپنی چیزیں خریدتے ہیں، اور خاص طور پر منتھلی گروسری جو ہے اس پر بڑا فرق آیا ہے، ابھی مزید چیزیں سستی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے نا، اور استحکام کا مطلب ہے کہ انتشار کی سیاست کا خاتمہ۔ تو جو انتشاری قوتیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں چاہتی، چاہے یہ ہے چاہے کوئی بھی ہو، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ملک میں استحکام آئے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے، معاشی استحکام سے لوگوں کی خوشحالی آتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، خوشحالی نہ بھی کہیں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی بھی بہت سی چیزیں، بجلی، پیٹرول، گیس ابھی بھی مہنگا ہے IMF کی وجہ سے، اور ان کی مہربانی کی وجہ سے کہ انہوں نے IMF کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑے تھے، تو جس کے بعد وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو بڑی سخت شرائط کے ساتھ آتے ہیں، پھر ہمیں بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں ان کے ساتھ، ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب کیونکہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج 76,000 پوائنٹس کراس کر کے نئی تاریخ بنا رہے ہیں، روزانہ نئی تاریخ بن رہی ہے، تو سرمایہ کاری آ رہی ہے، استحکام آ رہا ہے۔ تو پھر یہ جو بجٹ پیش کرنا پہلے، یہ دوبارہ وہ جو بخاری صاحب نے بات کی جو آپ کہہ رہے تھے، یہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ بھئی
ہم نہیں استحکام آنے دیں گے پاکستان میں. اگر کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا چاہتا ہے تو سواری اپنی سامان کی خود جو ہے نا وہ حفاظت کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لائے گا وہ دیکھ لیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوں گے. تو یہ نیگیٹو میسیج دے رہے ہیں جو پاکستان میں جو بہتر صورتحال ہو رہی ہے پیدا, اس کو وہ سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب شیخ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں اور درمیان میں یہ اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں اوور آل ظاہر ہے کہ پورا ملک جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. جب سمرو صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے جو بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, جب وہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کارروائی ہوتی ہے, تو پھر ہمارا جو میڈیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا براہ راست تعلق ہے, وہ سارے کا سارا پھر شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کو سیاسی مفاہمت کرنی چاہیے, آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے سیاستدان کمزور ہوں گے, اس طرح کی حرکتیں کرنے سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس طرح جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا؟ میرا نہیں خیال اب جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا. اور لیکن اگر ہمارے جو دوست اگر وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کرنی چاہیے, وہ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں آپ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, مفاہمت کی طرف لوگوں کو لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جس نے مفاہمت کرنی ہے وہ مفاہمت کی طرف آ نہیں رہا. تو اب اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اس کے پاؤں ہی پڑ جائیں کہ جناب مفاہمت کر لیں مفاہمت کر لیں, ایسے نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر آپ نے مفاہمت نہیں کرنی تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ دیکھے گا, اور جو قانون میں جہاں جو لکھا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ اب کارروائی ہوگی. امداد سمرو صاحب, معاملہ یہ ہے, میں نے جو سوال ان سے کیا وہی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب یہ باتیں پھر جس طرح سے میڈیا پہ ہمارے دوست بیٹھ کے کرتے ہیں یا ادروائز سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ایک بل پاس کیا گیا, پنجاب اسمبلی کی جانب سے کیا گیا پاس, اس کے اوپر اب ایک نیا جو ہے آزادی اظہار کا جو ہے نعرے لگ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا قدغن آ رہی ہے. ایسی ایک جو کیا کہتے ہیں تضادات سے بڑا ہوا جب اس وقت کا منظرنامہ ہو, اس میں حکومت کیا کرے؟ دیکھیے حکومت کو اپنی رٹ ہر صورت اسٹیبلش کرنی چاہیے. حکومتیں پروپیگنڈا سے نہیں ڈرا کرتی. اگر حکومت ٹھیک کام کرے تو پھر ان کو میڈیا کیا کہتا ہے, ان کے مخالفین کیا کہتے ہیں, اس سے پھر ان کو نہیں ڈرنا چاہیے. بھئی اگر آپ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, کوئی جرم کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے خبر بھی بنے گی, لوگ ڈسکس بھی کریں گے. جہاں تک آپ جو مفاہمت والی بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں, بھائی وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں مانے گا آپ پھر جائیں, وہ نہیں مانے گا آپ پھر جائیں. وہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا, جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جمہوری نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آئین کو نہیں مانتے, تو پھر ایسے شخص سے مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کے خلاف اگر وہ خاموش بیٹھے تو بیٹھے رہے, سو بسم اللہ. اگر وہ خاموش نہیں بیٹھتے, اگر وہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے, ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک پازیٹیو ایک بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک واقعہ ہوا رؤف حسن صاحب کا, پوری کی پوری پارلیمنٹ اپوزیشن حکومت یک آواز. ایسا نہیں ہے کہ ہم نیگیٹو, حکومت ہر کام نیگیٹو کر رہی ہے. وہ مقدمہ درج ہوا جو انہوں نے درخواست دی اس کے مطابق ہوا, لیکن اگلے دن انہوں نے اس مقدمے کو خود ہی مسترد کر دیا. پھر میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں. سر ان کا رویہ بھی تو دیکھیں نا آپ. میں گزارش کر رہا ہوں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی سائڈ کی. جی جی, کہ حکومت نے جب پازیٹیو چیز کی ہے نا, کنڈیم کیا ہے نا, تو وہ حکومت کا کام تھا اس کو کرنا اور اس کے اگینسٹ کارروائی کرنا جو کچھ ہوا ہے. بالکل اسی طرح اگر ادھر سے لاقانونیت ہوتی ہے تو اسی طرح کارروائی کریں. لیکن بخاری صاحب میرا سوال وہی ہے جو سمرو صاحب اس طرف نہیں آئے ہیں, یہ بڑے چلاک ہیں, درمیان میں سے نکل گئے اس کے بعد میں سے. میں آپ سے سوال وہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, سارے یک آواز ہوئے رؤف حسن صاحب کے معاملے کے اوپر. جو انہوں نے درخواست دی وہ اس کے بالکل اس کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا, لیکن اگلے ہی دن رؤف حسن صاحب سمیت اور لوگوں نے بیٹھ کر اس کو مسترد کر دیا اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا. اب یہ بتائیے بات کہاں جائے, ان کو کیسے ان کی تسلی ہو سکتی ہے, یہ بتائیے. دیکھیے اسے کہتے ہیں مؤثر اسٹریٹجی, اور یہ آج کا نہیں ہے ان کا. آپ جب بھی یہ کریں گے وہ پرانی ڈیمانڈ پھر آپ نے پوری کی, وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے آپ سے مزید ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے.
अब इसको कैसे काउंटर करना है, ऑफ कोर्स जहाँ पे देखिए मैं मुफाहमत का बहुत बड़ा हामी हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया, और मैं तो उसके लिए हमेशा कहता रहता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ, लिख के भी करता हूँ, बोल के भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा दोबारा ये कहना है, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको नो कॉन्फिडेंस वाली मोशन पे ले गया था, कि जिसने क्राइम किया है फिर कंप्रोमाइज़ नहीं, फिर लॉ को कुर्बान मत कीजिए माफ़ी के साथ, फिर कानून को अपना रास्ता लेने दीजिए, और अगर क्राइम नहीं किया तो फिर ज़बरदस्ती कुछ ना कीजिए, फिर भी कानूनी तरीके से उसे देखिए और या गुफ्तगू करके मामलात को हल कीजिए। लेकिन जब आप लीनियंट हो जाएंगे, जब क्राइम हुआ है और कानून ने रास्ता नहीं लिया, फिर इसी तरह का फ्री हैंड मिलता रहता है, फिर लोग यही करते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, जहां पर कानून की बालादस्ती नहीं होती वहां पर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम होगी और यकीनी तौर पर मुफाहमत भी उसी के नतीजे में हो सकेगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।